کل سے یہ ناول کمنٹ میں پن کیے گئے چینل پر اپلوڈ ہوگا، اس لیے جن لوگوں نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، مہربانی فرما کر اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ رہنے دیں۔ اور یہ ہے ان کا بیٹا، ہمارے گاؤں کی جان، اور آپ ہیں ہمارے شام جی، زر گاؤں کے مالک۔ شام تو تم ہو وہ جوان جس نے میلہ ہی لوٹ لیا تھا کشتی جیت کر۔ دیکھنے میں تو عمر کے کچے لگتے ہو، پر کام بڑا کر دیا۔ قسمت تیری بہت اچھی ہے، ورنہ ہمارے بیٹے کا سامنا نہیں کر پاتے اگر وہ ادھر آتا تو۔ یہ کچھ گھمنڈی آدمی لگ رہا تھا باتوں سے، میں بھلا اب کیا بولتا بڑوں میں۔ اگر ماما وہاں نہ ہوتے یا معاملہ گاؤں کا نہ ہوتا تو کوئی جواب بھی دیتا۔ سرور، محنت سے پکی فصل قسمت کی بارش کی محتاج نہیں ہوتی بھائی صاحب۔ آپ کا بیٹا بھی خوب محنت کر کے بنا ہوگا، وہ بھی نام کما لے گا۔ رہی بات میرے بیٹے کی، تو آپ نے صحیح کہا، عمر سے کچا ہے، پر ارادوں سے نہیں۔ ماما کی بات پر جہاں سب پریشان سی بھاری نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے، وہیں اس شام کے گھمنڈ کو جیسے ٹھیس پہنچ گئی۔ شام تو ہو جائے کسی دن ایک مقابلہ دونوں کے درمیان، پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے۔ ویسے یہ کوئی ضروری نہیں، چاہے تو یہ نام واپس بھی لے سکتا ہے۔ جیتنے والے کو 5000 انعام میری طرف سے۔ سرپنچ: چھوڑو بھائی، کیا بات لے کر بیٹھ گئے تم بھی؟ ہم یہاں کس لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور آپ کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ شام: ارے اس میں ہے ہی کیا، ہم کون سا کوئی غلط بات کر رہے ہیں، بلکہ اس سے تو اس کا فائدہ ہی ہوگا، اسکول کالج کا خرچہ نکل جائے گا اگر جیت گیا تو۔ سرور: شکریہ بھائی، اوپر والے کی مہربانی ہے، اتنے تو ہم ہیں کہ اس کا خرچہ اٹھا سکتے ہیں۔ رہی بات جیت یا ہار کی، تو اس میں یہاں کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا کہ جیت اسی کی ہوگی۔ اس بات سے تو شام جیسے آگ بگولا ہو اٹھا۔ شام: لگتا ہے تمہیں اپنے اس چوزے پر زیادہ ہی گھمنڈ ہے، اب تو مقابلہ ہو کر رہے گا۔ سنو سرپنچ جی، جلد سے جلد آپ مقابلہ رکھیے، باقی سب کام بعد میں دیکھے جائیں گے۔ سرپنچ: ارے بھائی، آپ دونوں کیا لے کر بیٹھ گئے؟ ہم یہاں اس لیے اکٹھے ہوئے تھے کہ اپنے علاقے کے نکاس کے رکے ہوئے کام کروانے کے لیے MLA سے بات کریں، اور آپ آپس میں ہی یہاں بھیڑنے بیٹھ گئے۔ شام: وہ سب کام ہم کروا لیں گے سرپنچ صاحب، اس کی فکر نہ کرو۔ MLA کا PA ہماری جان پہچان کا ہے، اور وہاں کلکٹر کے دفتر میں بھی میری خالہ کا بیٹا لگا ہوا ہے۔ ہم تو یہاں آپ کے کہنے پر ملنے چلے آئے، مگر آپ کے لوگ کچھ زیادہ ہی ہوا میں ہیں۔ گاؤں سے لے کر MLA کے دفتر تک شام پہلوان کو سب سلام کرتے ہیں، اور میرا بیٹا میرے سے بھی 2 ہاتھ آگے ہے۔ اب
یا تو آپ مقابلہ کروائیں یا پھر سب کام بھول جائیں، کیونکہ جب تک مقابلہ نہیں ہوگا تب تک میں کوئی کام ہونے بھی نہیں دوں گا۔ شام کی بات سن کر سب ایک دوسرے کے منہ دیکھنے لگے۔ بات کہاں سے کہاں چلی گئی تھی۔ یہ آدمی تو کچھ زیادہ ہی پہنچی ہوئی چیز معلوم پڑ رہا تھا۔ شاید سیاست سے جڑا آدمی ہوگا۔ سرور: دیکھو بھائی، میرا بیٹا کوئی نمائش کی چیز نہیں جسے ہر جگہ دکھایا جائے۔ میں تو اسے یہاں اس لیے لے کر آیا تھا کہ سرپنچ صاحب ایسا چاہتے تھے۔ رہی بات مقابلے کی، تو اسے ابھی بہت سارے بڑے بڑے مقابلے کھیلنے ہیں۔ اس کو گاؤں میں اس طرح نہیں کھلوانے والا۔ گاؤں کے کام ہم خود دیکھ لیں گے کہ کیسے کروانے ہیں۔ شام: سیدھے سیدھے کہو نا کہ ڈر گئے ہو۔ ویسے بھی اسے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ زیادہ دیر ٹھہر نہیں پائے گا۔ سرپنچ: شام جی، آپ ایک پہلوان رہ چکے ہیں، اس لیے میں نے انہیں یہاں بلایا تھا کہ آپ مل کر خوش ہوں گے، مگر آپ تو بات کو کسی اور ہی رنگ میں لے رہے ہیں۔ شام: پہلوان ہوں اس لیے یہ بات کہی ہے۔ جب تک مقابلے میں کوئی ثابت نہ ہو جائے، کوئی بھی خود کو بڑا پہلوان نہیں کہلوا سکتا، اور آپ سب نے اس کی اتنی بڑائی کر رکھی ہے کہ ہر طرف اس کی چرچا ہو رہی ہے۔ مجھے یہ منظور نہیں۔ میرا بیٹا اس سے کہیں زیادہ مضبوط پہلوان ہے، یا تو یہ ثابت کرے کہ یہ قابل ہے، یا پھر بھول جاؤ کہ کوئی کام یہاں کبھی ہو پائے گا۔ MNA اس علاقے میں میرے پوچھے بغیر کبھی پاؤں بھی نہیں رکھ سکتا، اور کام تو کوئی کرے گا بھی نہیں جب تک میں نہ چاہوں۔ دل تو میرا کر رہا تھا کہ میں ابھی اس کی چیلنج قبول کر کے اس کا منہ بند کر دوں، مگر ماما نے میرا ہاتھ دبا رکھا تھا، اس لیے میں خاموش کھڑا رہا۔ سرور: سرپنچ صاحب، میرے خیال سے اب ہمیں چلنا چاہیے۔ آئے تھے کس بات کے لیے اور ہو کچھ اور ہی رہا ہے۔ اگر میرے ذمہ کوئی کام ہو تو خبر بھیج دینا۔ ابھی ماما نے اپنی بات پوری ہی کی تھی کہ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتی ہوئی گاؤں میں داخل ہو گئیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوتا تھا ہمارے گاؤں میں۔ سب کی نظریں اسی طرف گھوم گئیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ایک کے بعد ایک گاڑی تھی۔ دو گاڑیاں آگے پولیس کی سائرن اور لال بتی کے ساتھ تھیں، اس کے پیچھے دو بڑی گاڑیاں لال بتی لگی ہوئی تھیں، اور لاسٹ میں بھی دو گاڑیاں پولیس کی سائرن بجاتی گاڑیاں چوپال کے پاس آ کر رکیں، اور پولیس والے نے ایک آدمی کو بلا کر پتہ پوچھا اور گاڑیاں آگے بڑھ گئیں۔ یہاں سب حیران تھے کہ ماجرا کیا ہے۔ جس آدمی سے پولیس والے نے پتہ پوچھا تھا وہ بھاگتا ہوا ہمارے پاس ہی آ گیا۔ آدمی گھبرایا ہوا: سرور بھیا، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا آپ کا؟ سرور: نہیں تو تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ سرپنچ: وہ لوگ تم سے کیا پوچھ رہے تھے، کون آیا ہے؟ آدمی: سرپنچ صاحب، وہ سرور بھیا کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کون ہے تو کچھ نہیں بولے۔
گاڑیوں میں سب بڑے افسر لوگ بیٹھے ہیں پولیس کے۔ کوئی پنگا تو نہیں ہوا بھیا آپ کا؟ اگر ہے تو بتا دیجئے، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ اب یہ بات سن کر تو ماما کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میں بھی سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور جیسے ہی مجھے اندازہ ہوا میرے چہرے پر مسکان آ گئی۔ سرپنچ: بات کیا ہے بھیا، ہمیں بتاؤ، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ سرور: مجھے تو خود نہیں پتا کہ بات کیا ہے اور یہ لوگ ہیں کون۔ ادھر شام اپنے موبائل پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ بات کرنے کے بعد وہ بھی بولا: شام، جاؤ جاؤ دیکھ لو جا کر کون آیا ہے۔ ایم این اے کے پی اے سے میری بات ہوئی ہے، وہ ادھر نہیں آئے ہیں۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہوا تو بتا دینا، میں ان سے بات کر کے حل کروا دوں گا، مگر شرط یہ ہے کہ تمہارے بیٹے کو پھر میرے بیٹے کا لوہا ماننا ہوگا۔ شام کی اس بات پر ماما کو غصہ تو آیا پر وہ خاموش رہے، جبکہ مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ ماما سب کو ساتھ لیے وہاں سے گھر کی طرف چلنے لگے تو میں نے شام سے کہا: انکل پلیز آپ ہمارے ساتھ چلیے نا، آپ کی پہچان تو ایم این اے تک ہے اور آپ کا بھائی کلکٹر آفس میں بھی ہے۔ آپ ساتھ چلیں گے تو ہماری مدد ہو جائے گی، پھر آپ جو کہیں گے میں مان لوں گا۔ سرور: یہ تم کیا کہہ رہے ہو شیرو؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ماما، آپ چلیے نا انکل۔ شام: لگتا ہے اپنے ماما سے زیادہ سمجھدار ہو تم۔ چلو دیکھتے ہیں کون ہے، ابھی ایک فون کر کے واپس بھگا دوں گا ان کو۔ شام تو گھمنڈ میں پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اسے لگا کہ میں نے گھٹنے ٹیک دیے، پر اسے کیا پتا تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ میری بات سن کر شام بھی گھمنڈ سے گردن اونچی کیے اپنے آدمیوں کو ساتھ لیے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم جب ہمارے گھر کے پاس پہنچے تو دیکھا سب گاڑیاں لائن میں گھر کے باہر کھڑی تھیں اور پولیس والے سب باہر پہرا دے رہے تھے۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر وہ سب ہماری طرف متوجہ ہو گئے اور جو گاڑیوں میں بیٹھے تھے وہ بھی باہر نکل آئے۔ سرپنچ ماما کے ساتھ آگے تھے اور شام بھی اپنے رعب دکھاتا آگے آ گیا۔ میں خاموشی سے ماما کے پیچھے تھا۔ تبھی ایک پولیس والا ہاتھ میں بندوق پکڑے ہوئے ہماری طرف بڑھا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے روک دیا۔ پولیس والا: رک جائیے، کون ہیں آپ لوگ اور ادھر کیا کرنے آئے ہیں؟ شام: سلام بھائی، میرا نام شام ہے، لوگ مجھے شام پہلوان کے نام سے جانتے ہیں۔ ایم این اے کا خاص آدمی ہوں اور یہ سب اسی گاؤں کے لوگ ہیں۔ یہاں کون آیا ہے اور کیا بات ہوئی ہے؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ماما کے بولنے سے پہلے ہی شام پہلوان اپنا رعب دکھانے لگا، مگر میں بس مسکرا رہا تھا۔ پولیس والا: نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو یہاں سے۔ شام: دیکھو بھائی، یہ ان کا گھر ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں بتاؤ، ورنہ ہم ایم این اے صاحب کو یہیں بلا لیں گے اور پھر تم سب کو مسئلہ ہوگا۔ پولیس والا ماما سے: یہ آپ کا گھر ہے سر، ٹھیک ہے آپ آ جائیے، باقی سب یہیں رک جائیں۔ اب
ماما کو اتنی عزت دیتے دیکھ کر شام کو اور غصہ آ گیا، کیونکہ اس کی بات تو انسنی کر دی تھی پولیس والے نے۔ شام، دیکھو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، تم ایسے ہمیں نہیں روک سکتے، تمہیں ابھی پتہ نہیں میں کون ہوں، ایک فون کر کے تمہاری وردی اتروا دوں گا۔ میرا بھائی کلکٹر دفتر میں کام کرتا ہے۔ شام کچھ زیادہ ہی غصے میں آ گیا تھا۔ ادھر پیچھے سے ایک انسپکٹر معاملہ بگڑتا دیکھ کر ہماری طرف آ گیا۔ انسپکٹر، کیا بات ہے؟ کانسٹیبل، کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ پولیس والا، سر یہ سب اندر جانا چاہتے ہیں، بول رہے ہیں کہ یہ MNA کے خاص ہیں اور ان کا بھائی کلکٹر آفس میں کام کرتا ہے، میری وردی اتروانے کی بات کر رہے ہیں۔ انسپکٹر، او اچھا، تو لگاؤ فون اپنے اس بھائی کو یا MNA کو، مگر انہیں پہلے یہ بتا دینا کہ یہاں میڈم روبینہ اور حیات صاحب دونوں اپنے نجی کام سے آئے ہیں اور تم زبردستی ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہو، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا کہتا ہے۔ میڈم روبینہ اور حیات سر کا نام سن کر سب کے کان کھڑے ہو گئے۔ ماما کے چہرے پر اب مسکان آ گئی تھی۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو مجھے مسکراتا دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ میں پہلے ہی جانتا تھا۔ شام، کیا SP میڈم اور حیات صاحب دونوں یہاں آئے ہیں؟ مگر وہ تو کسی کے یہاں جاتے نہیں، پھر وہ یہاں کیوں آئے ہیں؟ انسپکٹر، یہ بات تو انہیں ہی پتہ ہوگی، تم اپنی چونچ بیچ میں مت اڑاؤ، ورنہ حیات صاحب تو پھر بھی بخش دیں گے، مگر یہ جو وردی اتروانے کی بات تم نے کہی ہے نا، اگر یہ بات میڈم کو پتہ چلی تو یہاں سے گھر تک بغیر کپڑوں کے جاؤ گے، وہ بھی پولیس کی خاطر داری کے بعد۔ جاؤ یہاں سے، جب تک بلایا نہ جائے یہاں مت آنا۔ شام کی تو اب بولتی بند ہو گئی تھی، وہ نظریں چراتا منہ چھپانے لگا۔ میڈم روبینہ کا خوف اس کے چہرے پر صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے ماما کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور اس کے مزے لینے کے لیے میں اس سے بولا، انکل پلیز کچھ کیجیے نا، کہیں یہ لوگ ہمیں اندر نہ کروا دیں۔ شام، ارے کیوں، کچھ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں نا۔ سرپنچ، شام بھائی، MNA تو آپ کو بہت مانتے ہیں نا، آپ ان سے ہی ایک بار بات کر کے دیکھو، ان کی تو یہ لوگ مان لیں گے۔ سرور بھائی بہت ہی سادہ اور شریف ہیں، ان کے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونا چاہیے۔ شام، میں کرتا ہوں کچھ۔ شام اپنی جیب سے موبائل نکال کر کسی نمبر کو ملانے لگا۔ سامنے والے نے فون اٹھایا تو شام بات کرنے لگا۔ فون کی آواز اتنی اونچی تھی کہ پاس کھڑا میں آسانی سے سن سکتا تھا۔ شام، بھائی صاحب کیا حال ہیں آپ کے؟ اور MNA صاحب کیسے ہیں؟ میں شام پہلوان بول رہا ہوں، زر گاؤں سے۔ سامنے والا، ہاں ہاں کہیے کیا کام تھا؟ MNA صاحب ذرا ابھی کھانا کھا رہے ہیں۔ شام، او اچھا اچھا، جی کام تو کچھ خاص نہیں تھا، میں اس وقت زر گاؤں میں ہوں، یہاں میٹنگ کے لیے آیا تھا، MNA صاحب کے ہی کام سے۔ یہاں
تھوڑی پریشانی ہو گئی ہے۔ پولیس والے ہمیں اپنا رعب دکھا رہے ہیں۔ میں نے انہیں کہا بھی کہ میں MNA صاحب کا خاص آدمی ہوں، مگر وہ تو الٹا رعب جھاڑ رہے ہیں۔ آپ ذرا ان لوگوں سے بات کیجیے۔ شیام نے جان بوجھ کر MNA کے کام کا حوالہ دے کر اس آدمی کو اپنی طرف سے سفارش کرنے کو کہا، جو شاید MNA کا PA تھا۔ شیام نے موبائل انسپکٹر کی طرف بڑھایا تو اس نے پکڑ لیا اور بات کرنے لگا۔ انسپکٹر: میں انسپکٹر بول رہا ہوں۔ سامنے والے نے کچھ کہا جو میں نہیں سن پایا۔ انسپکٹر: دیکھیے، میں SP میڈم روبینہ جی کی ٹیم میں تعینات ہوں اور یہاں وہ اپنے نجی کام سے آئی ہیں۔ وہ اکیلی نہیں آئیں، حیات صاحب بھی ان کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ لوگ زبردستی ان سے ملنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سامنے والے نے پھر کچھ کہا اور انسپکٹر نے اوکے کہہ کر موبائل واپس شیام کو دے دیا اور بات کرنے کو کہا۔ شیام: ہیلو۔ سامنے والا: تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ جس میڈم روبینہ کے سامنے MNA صاحب کچھ نہیں بولتے، تم اسی سے پنگا لینے کی بات کر رہے ہو؟ پہلے مجھے بتا دیتے تو میں انسپکٹر سے بھی بات نہ کرتا۔ اپنی خیریت چاہتے ہو تو چپ چاپ نکل لو۔ اگر میڈم روبینہ کے ہتھے چڑھ گئے تو میں کیا، MNA صاحب بھی کچھ نہیں کر پائیں گے۔ اب فون رکھو اور آئندہ ایسے فون مت کرنا۔